یہ فرمائیے کامران بھائی، کوئی گلٹ رہتا ہے کبھی کسی چیز پہ زندگی میں؟ کچھ چیزیں ذہن پہ کیسے رہ جاتی ہیں. میں نے سرکاری دفتروں میں دیکھا ہے، خاص طور پہ پبلک آفیسز میں، کہ کچھ لوگ آپ کے دفتر کے چکر کاٹتے رہتے ہیں بے وجہ. اچھا، کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہے. وہ ہر دوسرے دن نہیں تو ہر ہفتے دو بعد وہ چلا آ رہا ہے. تو اور وہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ وہ حواس و باختہ ہیں، سینسز میں نہیں ہیں. اب یہ بھی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کیا وہ ہمارے دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کے اس کے حواس باختہ ہوئے ہیں، یا کوئی اس کا نیچرل یہ مسئلہ تھا. ایک بابا اس طرح آیا کرتا تھا جب میں ڈی سی لاہور تھا. وہ آ کے اپنی کوئی رودات پیش کرتا تھا، لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کچھ اس طرح کر کے بولتا میں کر کے، تو اور وہ درخواست لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کی. تو میں اس سے پھر پوچھتا، وہ پھر بتانے کی کوشش کرتا. میرے پھر ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے کہا سر ہے آندہ رہے، اب پہلے بھی بڑی ہے اس بات اسی تے مارک کر دیو، انیشل کر دیو تے مطمئن ہو جاندہ ہے، چلا جاندہ ہے. میں وہ انیشل کر دیتا تھا. اچھا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وہ پھر آ جاتا تھا کچھ دنوں کے بعد. تو پھر ایک دن میں نے اس کو بٹھا لیا. میں نے کہا بھئی آئی مسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے ذرا، آج آرام سے بتاؤ، باقی کام چھوڑ دیے. اور وہ پھر اپنی اسی طرح ٹوٹی پھوٹی آواز میں بات میں، لیکن میں پھر کچھ نہیں سمجھ پایا. پھر میں نے تحصیلدار کو بلوایا. میں نے کہا بھائی اس کو لے جاؤ ساتھ، اور اس سے جیسے بھی جانچ پڑتال کر سکو، ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کا مسئلہ ہے کیا. 3-4 روز بعد میں نے کہا پھر تم اس کو لے کر آنا ساتھ. وہ ساتھ لایا تو کہنے لگا کہ سر میں تو کچھ، میں نے کہا بھی یہ تم، کہتا نہیں میں نے کول نہیں جانا، میں تیرے نہ گل. اچھا، وہ پھر میرے سے ہی مجھے لگا کہ زیادہ مطمئن ہے، شاید میں اس سے زیادہ بہتر بات کرتا تھا جو بھی. لیکن وہ ایک خلش ہے، ایک بوجھ ہے آج تک میرے ذہن پہ کہ میں اس شخص کو سمجھ نہیں پایا، اس کا معاملہ حل نہیں کر پایا. اور آپ، مجھے لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ آپ کا یہ بھی یقین ہے یا خیال ہے کہ اس کے سینسز کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا جو نئی بات. ہاں، ورنہ بار بار بالکل دیوانہ نہیں تھا. دیوانہ نہیں تھا بھی تو کچھ اس کی دیوانگی کا بھی کچھ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. کامران لاشاری صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ غمگین بھی کہہ لیجئے، لیکن سب سے گہرا اور میری زندگی کا محور وہ میری والدہ رہی. اور اگر میں نے کوئی سچی محبت اور کی ہے اور ایک والہانہ کی ہے تو وہ ماں ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں اگر کوئی رشتہ ہے صحیح، سچا، بے لوث اور سب سے قدرتی، تو وہ ماں ہے اور اس کا وجود ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ خدا جب اپنی رحمت کی مثال دینا چاہتا ہے تو وہیں سے اسی کو مثال بناتے ہیں. سو اس جیسا جذبہ تو کہیں کوئی لا ہی نہیں سکتا. اب اس کو آپ واپس کیسے ادا کریں گے، مشکل ہے. لیکن کوشش، اور مجھے اتنا اطمینان، خوشی ضرور ہے کہ میں نے بہت ہی کیونکہ I lost my father when I was just 25 years of age. تو اس کے بعد میں روتا تھا تو سوچتا، پھر ایک خیال پیدا ہوا کہ وہ تو چلے گئے ہیں، ان کو روتے ہو، جو ہے اس کا خیال کرو. جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ خیال نہیں. تو پھر وہ شکر ہے کہ میں نے اور ہم بھائیوں نے، سب نے، بہن بھائیوں نے مل کے اپنی والدہ، وہ اس گھر کی محور تھیں جب تک وہ تھیں، کوٹھی بھی قائم تھی. اور پھر وہ آخری 14 سال جو ہیں وہ ہپ جوائنٹ ٹوٹنے کی وجہ سے، میں ان کا ہاتھ پر تھام کے ان کو سیر کرایا کرتا تھا. میری زندگی میں the best moments were taking my mother every evening for
سیر سپاٹا راؤنڈ آف دی ریس کورس پارک میں اتنا تو نہیں چل پاتی تھی جتنا چل سکتی تھی. دس واز اے ڈیلی فیچر. میں کچھ ہو جائے, وہ شام کا وقت میرا مقرر تھا, والدہ بھی بیٹھی گھڑی دیکھ رہی ہوتی تھی. ایک دو دفعہ ذرا لیٹ ہوا تو وہ جو جھاڑ جھڑپ ہوئی ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے. دفعہ ہو جا تینوں تیرے کم نہیں مکدے ہن نہ منوں شکل وخامی. تو اچھا میں سنتا رہا 5-10 منٹ لگی رہی بہت. اس دن پھر میں نے ایک دم کیا اج نچ کے یار منانا نہیں. پھر وہ ہنسنا شروع ہو گئی. میں نے ان کا ہاتھ تھاما, ان کو ویل چیئر پہ, تب تک وہ ویل چیئر پہ آ چکی تھیں. تو فار 14 ایئرس شی واز آن دا ویل چیئر. تو ہم ہر شام ان کو لے کر جاتے تھے. یہ فرمائیے کہ سب سے تلخ ترین یاد کوٹ نمبر 1 میں جس میں یہ F9 پارک کا وہ جو کیس بھگت رہا تھا, تو ایک بینچ پہ جو جج صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ میرے ہمسائے بھی تھے, فیملی فرینڈ کی طرح بھی تھے. وہ اتنی مدد کر دیتے تھے کہ میں شام کو جا کے آہوزاری ان کے سامنے کہ جی کیا کچھ ہو رہا ہے یہ وہ. تو وہ گوس کا وہ خود بھی حصہ تھے. تو کچھ نہ کچھ ان سے ہمدردی ملتی تھی. تو ایک دن کہنے لگے, میں نے کہا جی اس میں خرابی کیا ہے, جو یہ پروجیکٹ ہے اس میں کیا آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا. میں نے کہتے ہیں کامران منو اے دس پاکستان پروجیکٹ ایویں تو نہیں نہ ہو جاندے. بس وہ لفظ مجھے آج تک کاٹتے ہیں کہ میں ایک اعلیٰ عظما کے ایک جج کے سامنے, جو کہ میرے فیملی فرینڈ بھی ہیں, تو ایک بات بتا بھی رہا ہوں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ خرابی سامنے لائیں نا کہ یہ تم نے غلط کیا. ایویں تو نہیں, بے قاعدگی ہے یہ خراب. تو کیا کیس ایویں ہو جاندے نے اس ملک چ؟ اگر میں یہ بات اس وقت تو نہیں کہا, یہ لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ کسی کو ایک براڈ برش سے ایسے ہی کہہ دینا, بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, بڑے اچھے جج بھی ہیں, بڑے اچھے جنرلز بھی ہیں, سول سرونٹ بھی ہیں اور برے بھی ہیں. لیکن اور آپ ہر پروجیکٹ کو, تو پھر آپ نے تو بات ختم کر دی کہ نیت ہی آپ شک کرتے ہیں ہر کسی کی. تو وہ پتہ نہیں کیوں, لیکن چونکہ وہ میرا پروجیکٹ جو ہے, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ 100% ایک معصومانہ پروجیکٹ تھا. نہایت دل اور شوق سے میں نے وہ کیا تھا. یہاں لاہور سے اتنے چھوٹے سے پارک میں ادھر بناتے ہیں کبھی ادھر ان کو تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا. وہ 700 ایکڑ میں ایک تھا اور وہ کہنے لگے ماسٹر پلان دکھائیے. تو ماسٹر پلان دکھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا جیپنیز نے کہ دس انٹائر اسٹرپ ول بی کوزین پویلینز. ٹھیک ہے, جیسے دنیا میں جو فوڈ کورٹس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہ 700 ایکڑ. اور کسی نوعیت کی کوئی بے قاعدگی اس میں نہیں تھی, اور قطن نہیں تھی. ہوتی تو میں یہاں بیٹھا ہوتا یا میں اپنی سروس باعزت طریقے سے مکمل کرتا. یو پری جج پیپل کہ یہ جو کرے گا, یا پاکستان میں جو بھی ٹھیکہ ہے یا پروجیکٹ ہے وہ بدنیتی پر ہی بیسڈ ہے, اور اس کے لیے ساتھ میں کوئی دلیل یا ثبوت نہیں رکھے, ثبوت نہ ہو. اور آپ اپنے پروجیکٹس کو, یہ برکت ہی نہیں پڑ سکتی. سر یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کا خیال ہے یہ گوال منڈی فوڈ سٹریٹ جیسی جگہ پہ ایک فوڈ سٹریٹ کو دنیا کے میپ پہ لے جانا, یہ آپ کی بدنیتوں سے پروجیکٹس بنتے ہیں. وہاں تھڑوں پہ بیٹھ کے اور ان سے تف ملنگے کھا کے اور دن رات ان کے ساتھ گزار کے, وہ کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے پیسہ ہی بنانا ہے تو اس کے بہت سارے اور طریقے ہیں. یہ اپنی جان کو مارنا اور مٹی کے ساتھ مٹی کرنا اور بازاروں اور گلیوں اور تھڑوں پہ بیٹھنا, یہ شوق کی باتیں ہیں کہ اس کو آپ اس طریقے سے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, قطعاً فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں کا, ایسے مفروضوں کا. الحمدللہ جو کامیابی ہے, جو لوگ ہیں, میں کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں مجھے سب سے اچھا کمپلیمنٹ, اچھا ادھر بھی فوڈ اسٹریٹ پہ کمپلیمنٹس بتا دوں, میں گزرا تھا تو وہ لوگ کھاتے, ایک بندے نے مجھے پکڑ لیا, لشاری صاحب, میں کہا جی سر یو ہیو, اب انگریزی میں مجھے کہنا چاہ رہا تھا, یو ہیو ڈن ونڈرفل. میں کہا بس تھینک یو. اور نو سر یو آر فوڈ آف لاہور.